انحف نے یہ بھی کہا، پھر تم سے بہتر یزید کو کون جانتا ہے؟ اگر تمہاری نظر میں وہ ولی عہد کی قابلیت و اہلیت رکھتا ہے تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم اسے خلافت کے لائق نہیں سمجھتے ہو تو ایسا نہ کرو، کیونکہ ایک روز دنیا سے جانا ہے اور ہمارا کام تو یہ کہنا ہے کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اس موقع پر ایک شامی نے کھڑے ہو کر کہا، یہ عراقی کیا کہتا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکے، ہمارا فرض تو سننا اور اطاعت کرنا ہے، اور پھر مخالفوں کے حساس مرکزوں پر حملہ کرنا ہے۔ احنف، ان کا نام ضحاک تھا، بصرہ کے صبر آوردہ افراد نمایاں تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ درک کیا ہے، لیکن صحابہ کے زمرے میں نہیں آئے۔ اپنی قوم کے سردار اور عقل و خرد و علم و حلم میں مشہور تھے۔ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، جبکہ جنگ جمل میں کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ موصب بن زبیر کے زمانے تک کوفہ میں زندہ رہے، سن 67 میں وفات پائی۔ موصب نے جنازے میں شرکت کی، کوفہ کے نزدیک رویہ میں دفن ہوئے۔ معاویہ نے حاکم مدینہ مروان بن حکم کو، جو کہ اس کی طرف سے مدینے پر حاکم تھا، خط لکھا کہ یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لے لو۔ نیز اس بات کا ذکر کیا کہ اہل عراق و شام نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ مروان نے مسجد میں خطبے کے دوران معاویہ کی اطاعت پر اور اختلاف خون ریزی سے بچنے پر زور دیا اور لوگوں کو یزید کی بیعت کی دعوت دی۔ مزید کہا، یہ ابو بکر کا طریقہ ہے۔ مروان بن حکم کی یہ بات سن کر مجمع کے بیچ سے عبد الرحمن بن ابو بکر اٹھے اور کہا، تم جھوٹے ہو، کیونکہ انہوں نے خاندان عدی کے ایک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے خاندان کو نظر انداز کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر نے کچھ باتیں کہیں اور یزید کی بیعت کی مخالفت کی۔ اس صورتحال کو مروان بن حکم نے تفصیل کے ساتھ لکھا۔ بیعت یزید کے سلسلے میں معاویہ اہل عراق اور شام والوں کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، لیکن مدینہ والوں کی حالت اور بیعت سے ان کی پہلو تہی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ 1000 لوگوں کے ساتھ اس نے حجاز کا رخ کیا۔ مدینے میں خطبے کے دوران یزید کی مدح کرتے ہوئے کہا، خلافت کے لیے یزید سے بہتر کوئی نہیں ہے اور عقل و دریت میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اس کے بعد مخالفوں کو دھمکی دی۔ انہیں دھمکی امیز باتوں کے آخر میں کچھ ڈجز قسم کے اشعار پڑھے۔ اس کے بعد معاویہ حضرت عائشہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ حضرت عائشہ کو معاویہ کی دھمکیوں کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے انہوں نے معاویہ کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، سنا ہے کہ تم نے اپنے مخالفوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، یہ تمہارے اور تمہاری حکومت کے لیے نقصان دہ ہے۔ معاویہ نے کہا، میں نے یزید کے لیے بیعت لے لی ہے، ان چند افراد کے علاوہ سب نے اس کی بیعت کر لی ہے۔ اب آپ یہ چاہتی ہیں جو بیعت ہو چکی ہے میں اس سے چشم پوشی کر لوں؟